لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے بہت خوبصورت بات عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگوں کے لیے محلات ہیں، رشتہ نبھانے والے، سلام کو عام کرنے والے، اور جب سب سو جائیں تو اس وقت نمازوں کا اہتمام کرنے والے، ان کے لیے محل ہے۔ اور آقا یہ محل میں اللہ ان کو داخل فرمائے گا جب وہ لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں تو بڑی نرم گفتگو کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، چلا کر کے سخت گفتگو نہیں کرتے، بلکہ وہ نرمی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ محل تعمیر فرمائے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اپنے بھائی، اگر بھائی ہوں، ان کے ہم کیا کہتے ہیں، باپ کا انتقال ہوا نا، اس کا حصہ تو دے دیا نا، اب وہ ادھر میں ادھر۔ آپ نے کیا اس پہ احسان کیا؟ تھوڑا غور کریں۔ باپ کا انتقال ہوا، آپ نے حصہ دیا اس کو، اب کا میں نے دے دیا نا حصہ، وہ کیا میں کیا، وہ ادھر میں ادھر۔ آپ نے کیا احسان کیا؟ باپ کے مال میں جیسے آپ حصے دار ہے ویسے وہ بھی حصے دار ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ حصہ تو باپ کی وراثت میں ملا ہے نا، آپ نے دے کر کوئی احسان نہیں کیا، اس کا حق ادا کیا ہے آپ نے۔ جیسے آپ کا حق ہے ویسے اس کا حق ہے، جیسے اس کا حق ہے ویسے آپ کا حق ہے۔ آپ نے باپ کی وراثت دے کے کوئی احسان نہیں کیا، حقدار کو حق دیا۔ اب آپ بحیثیت بھائی اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں گے؟ آپ بحیثیت بھائی اپنی بہن کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی قسم اٹھا کے فرماتا ہے، قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، جو صلہ رحمی کریں گے میں ان کی عمر میں اضافہ کروں گا، ان کے مال میں برکت دوں گا، اور ان کے گھر ہمیشہ آباد رہیں گے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والوں، اپنا مت دیکھو، اپنے بچوں کا صرف مت دیکھو کہ صرف میں میرے بچے، نہیں، اگر اپنے گھر کی آبادی چاہتے ہو، اللہ کے رسول فرما رہے کہ اللہ نے قسم اٹھا کر کے فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرے گا میں اس کا گھر ہمیشہ آباد رکھوں گا، موت کے وقت اس کی سختیوں کو آسان کر دوں گا، موت کے وقت اس پہ آسانیاں پیدا کروں گا، اور اس کے لیے جنت کے دروازے قیامت میں کھول دوں گا، اور اعلان کیا جائے گا رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والوں آؤ اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی لیے فرمایا پہلے صدقہ دو تو رشتہ داروں کو دو، زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ میں بھی پہلے غریب رشتہ داروں کو تلاش کرو، ڈھونڈو۔ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہتا ہوں، ابھی بہت شور ہو رہا ہے پورے ہندوستان میں کہ مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، ایک شور ہے، مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی، یقیناً جو ہو رہے ہیں بدترین کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام سے پھر جانا، مرتد ہو جانا، یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے۔ کافر کئی قسم کے ہیں، جو مسلمان ہی نہ ہوا کافر رہے وہ کافر ہے، اس کا نکاح بھی ہوتا ہے، اس کو جینے کا بھی حق ہے، لیکن جو اسلام لا کر کے مرتد ہو جائے پھر اس کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا، اس کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا، اسے حق نہیں ہے نکاح کرنے کا، بدترین لوگ ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں ذمہ دار معاشرہ اور سماج بھی ہے، ارتداد کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ارتداد جس راستے سے ہو رہا ہے، شادی اس کا بہانہ بن رہی ہے۔ کیوں شادی بہانہ بن رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ لڑکیوں کی عمر ہو گئی اور عمر سے اب زیادہ عمر ہو گئی۔ ہمارے یہاں بیٹا بیٹی کی شادی کی عمر یہ ہے، بالغ ہو گئے، عمر ہو گئی شادی، اب اس عمر کے بعد ان کی شادیاں نہیں ہوئی، وجہ جو بھی رہی ہو، خوبصورتی نہیں ہے،
جو لوگ ان لڑکیوں کو مرتد بنا رہے ہیں بھگا کے لے جا کر، وہ ان لڑکیوں کی خوبصورتی نہیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو رکھنا ہی نہیں ہے نا، انہوں نے تو کرنا یہ ہے، لے جانا ہے، چند دن ساتھ رکھنا ہے، اس کے جسم سے کھیل لینا ہے، کھلواڑ کر لینا ہے، بعد میں چھوڑ دینا ہے، نہ گھر کی رہے نہ گھاٹ کی رہے، یہ منصوبہ ہے۔ اس لیے اس کی خوبصورتی بھی نہیں دیکھی جاتی، جیسی ہے لے جایا جاتا ہے۔ چہرہ سادہ سیدھا ہے، بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، کسی نے رشتہ نہیں کیا، میرے بھائی کسی نے نہیں کیا، رشتہ دار تو کر سکتے تھے نا۔ صلہ رحمی کا مطلب صرف کسی کو پیسے رشتہ دار کو دینا تھوڑی ہے، رشتوں کو نبھانے کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اپنے ایک بھائی کی، چچا زاد بھائی کی یا سگے بھائی کی، پھوپھی زاد بھائی کی یا خالہ زاد بھائی کی کوئی رشتے میں اگر سیدھی سادھی صورت والی لڑکی ہے اور اب اس کو باہر والا کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا ہم اس کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتے؟ حسن زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی نہیں ہو رہی ہے تو ہم نے بھی چھوڑ دیا، یا خوبصورتی تو ہے، حسن تو ہے، مگر مال نہیں ہے اس کے پاس۔ اب ہم بھی رشتہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، بہت دور تک جاتے ہیں صرف مال کے لیے، صرف دولت کے لیے، دولت کے پجاری ہو گئے ہیں لوگ، مال کے پجاری ہو گئے ہیں لوگ۔ جہیز کہاں ملے گا، یہ کہاں ملے گا، وہ کہاں ملے گا، وہ کہاں ملے گا، یا تو پھر کم سے کم یہ نام کہاں ملے گا، یار فلاں کے بیٹے کا رشتہ کس کے ساتھ ہوگا، وہ فلاں سائزنگ والے کے، وہ فلاں کارخانے کے کھاتے دار کے ساتھ، وہ فلاں کے ساتھ۔ یاد رکھو، اچھی طرح یاد رکھو، کتنے بھی بڑے مالدار کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ کر دو، یار وہ پوری دولت تھوڑی اٹھا کر کے دے دے گا، جتنا دینا اتنا ہی دے گا، اور انسان کا دینا تو انسان کا دینا ہے، انسان دے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ مگر یاد رکھنا، اگر صلہ رحمی کی نیت سے اپنے کسی غریب رشتہ دار کے گھر تم جا کر بیٹھ جاتے ہو اور اس کے یہاں رشتہ کر کے اس کی فکر کو دور کر دیتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم مالدار اپنی اوقات کے مطابق دے گا، لیکن کسی غریب کی دعا لگ جائے گی تو اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ صلہ رحمی کا انداز دیکھو، دیکھیے آپ، حضرت قاسم بیٹے محمد ابن ابو بکر کے، ٹھیک، ان کی بیٹی ام فروہ جو سیدنا امام جعفر صادق کی امی ہے، حضرت محمد بن ابو بکر اور عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ دونوں بھائی بھائی سمجھے ہوئے ہیں، آپس میں رشتہ کیا ہے۔ پھر دیکھیں امام حسن اور امام حسین دونوں بھائی بھائی سمجھے ہوئے ہیں، آپس میں رشتہ کیا ہے۔ امام حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ صغرا اور امام حسن کے بیٹے سیدنا امام حسن المثنی، ان دونوں کا رشتہ ہوا، اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام رکھا گیا عبداللہ المحض۔ زمین کا یہ پہلا سید ہے جس کو حسنی اور حسینی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں یتیم خانے سے ڈھونڈ کے لا رہا ہوں، میں فلاں غریب بستی سے ڈھونڈ کے لا رہا ہوں، صحیح بات ہے، سب طرف سے لا، لیکن پہلے اپنا گھر دیکھ، پہلے حقدار تیرے رشتہ دار ہیں۔ آج کل تو لوگوں کو رشتہ داریوں میں رشتہ کرنے میں تھوڑی سی، ارے تھوڑا نیا ڈھونڈو، پھر نیا ڈھونڈتے تو پھر نیا ملتا ہی ہے۔ ہاں، ہنسنے کی بات نہیں، وہ نیا تو نیا ہی ملتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی باہر نہیں دی، مولا کائنات کو دی، جبکہ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے پرہیزگار مانگ چکے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم کا انتظار بھی تھا، اور جب رشتہ کر دیا تو فرمایا فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ تیرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ بعد میں وہ ترتیب چلتی رہی ہے اور اس کی ایک تفصیل ہے۔ تو صلہ رحمی کا مطلب صرف کھانے کے لیے پوچھنا نہیں ہے، صرف دعوت کرنا نہیں ہے، صرف پیسے دھیلے خرچہ کرنا نہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو اپنی بہن کی بیٹی، اپنے بھائی کی بیٹی، رشتہ نہیں آ رہا ہے، ان کی فکر کو حل کی، یا تو کہیں اور کروا دو اپنے سورسز سے کھڑے ہو کر کے، یا پھر کم سے کم تم اپنے گھر لے آؤ۔ اور آپس میں رشتے کرنے کی بڑی برکت ہے۔
میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں دیکھو رشتے جتنے ہوتے ہیں اتنی محبت ہوتی ہے. یہ اللہ نے رشتوں میں تاثیر رکھی ہے. ایک بات آپ سے پوچھوں, یہ قدرت کی شان ہے, قدرت کی شان ہے. یہ دوسرے کے بچے کی ناک بہتی ہے تو ہمیں گھن آتی ہے, اپنے بچے کی ناک بہتی ہے تو ہم اس کو ہاتھ سے صاف کرتے ہیں, گھن نہیں آتی. کیوں؟ دونوں ہی تو جو ہے وہ ہمارے نزدیک گندگی نظر آ رہی تھی, لیکن ایک کو ہم نے ہاتھ لگا دیا, دوسرے پہ ناک چڑھا دیا. یہ رشتے ہیں جو انسان کو محبت کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں, اور رشتوں میں محبت اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ آپ دیکھیں ایک اجنبی لڑکی جس کو کبھی دیکھا بھی نہیں, صرف کہہ دیا کہ قبول ہے, وہ قبول ہے کہ جملے میں کیا تاثیر ہے؟ یہی تاثیر ہے نا کہ وہ جڑ گئی ہے آپ سے رشتے میں. رشتے میں جڑنا تھا کہ اور جو پرانے رشتے تھے وہ بھی اتنے قریبی نہ ہو سکے جس قبول نے اتنا قریب کر دیا, اتنا قریب کر دیا. رشتے نبھاؤ, بیوی سے بھی نبھاؤ کیونکہ یہ رشتہ ہی بڑا قریب ہے. ایک دن حضرت سارہ کی شکایت, حضرت سارہ کی شکایت ابراہیم خلیل اللہ نے کی, اللہ میری بیوی تھوڑی سی ذرا میرے ساتھ کچھ گفتگو تیز کر لیتی. عورتیں ہیں, حالانکہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے سارہ, جس کی رضا کو قدرت نے خلیل اللہ کے لیے اپنی رضا قرار دیا, کہ جو سارہ کہتی وہ کر جائیں, یہ میری رضا ہے. اسی حضرت سیدہ سارہ کی شکایت کر رہے ہیں ابراہیم خلیل. اللہ وہ ذرا گفتگو تیز کر لیتی ہے آج کل. اللہ نے فرمایا ابراہیم میں نے تو عورت کو ٹیڑھی ہی پسلی سے پیدا کیا ہے, اب اس کو سیدھا نہ کرنا, سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے. نبھاؤ, نبھا کرو, نبھا کرو. نبھانے کا حکم دیا کہ نبھاؤ اس کو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی کہ جو لوگ عورتوں کی سختیوں پر, ان کی تلخیوں پہ صبر کرتے ہیں, گھر بیٹھے رہنے کے بعد بھی ہم انہیں جہاد میں شرکت کا ثواب عطا کرتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو اپنی بیوی کی تلخیوں پہ صبر کر لے اللہ اسے صبر ایوب کا ثواب عطا کرتا ہے, اور جو عورت اپنے شوہر کی تلخیوں پہ صبر کر لے اللہ اسے حضرت آسیہ اور مریم کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. کمنٹ شیئر ضرور کریے.